5 خصوصی کرم حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالمیان، سلطان دو جہان، شہنشاہ کونین و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے مراد رمضان المبارک کی آخری رات ہے جب چاند نظر آتا ہے۔ جب چاند نظر آتا ہے لیلۃ القدر کے بعد عید الفطر کا، یعنی جب چاند نظر آتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303 اور حدیث نمبر 3603 ہے۔ صغیرہ گناہوں کا کفارہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے پر سرور ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اور اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ یہ حدیث پاک ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 اور حدیث نمبر 1886 ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان جنت نشان حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا، رمضان المبارک میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مؤاسات یعنی غم خواری اور بلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں اس کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص
وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب تو اس شخص کو بھی ملے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اس کو اللہ عز و جل میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانے 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، استغفار کرنا دوسری بات ہے۔ جب وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں، وہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 اور حدیث نمبر 3607 ہے، اور ابن خزیمہ میں بھی یہ حدیث پاک ہے 1887 نمبر۔